سورۃ النجم کی آیت نمبر 33۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی، اعنده علم الغیب فهو یری، ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفی، أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ افرأیت الذی تولی، کیا بھلا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے منہ پھیرا، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور کچھ تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَى، اور پھر سخت ہو گیا، عندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، فَهُوَ يَرَىٰ، جس سے وہ دیکھتا ہے، ام لم يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں ملی اس پیغام کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جس نے اپنی بات پوری کر دی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہ یقیناً ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یقیناً اس کی کوشش عنقریب دیکھی جاتی ہے، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا اس کا پورا پورا بدلہ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور کوئی شک نہیں تیرے پروردگار کے پاس ہی آخری انجام ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس شخص کا تذکرہ کیا جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے اور دھیان اللہ کی طرف رکھتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ، غلطیاں، صغائر، اور کبھی کبھار نادانی میں کبیرہ بھی ہو جائے اور وہ اس پہ اصرار نہ کرے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیرا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے، وہ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ جو دھیان اللہ کی طرف رکھتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اس شخص کا ذکر کیا ہے جو بے پرواہ ہو جاتا ہے، جس کا دھیان اور زبان اور دل دماغ یہ کہتا ہے جی کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے آدمی کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ایک آیات ایک خاص شخص کے متعلق نازل ہوئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا نام ولید ابن مغیرہ لکھا ہے۔
ولید ابن مغیرہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا، آپ کے پاس بیٹھتا تو متاثر ہو جاتا اور ڈر جاتا، اور کبھی اس کا دل کرتا کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن پھر جب اپنے دوستوں میں اپنے یاروں میں بیٹھتا جو دین کے مخالف اور ضدی دشمن تھے، بالخصوص ان میں ایک شخص جس کا نام عطیہ لکھا ہے، اس نے اس کو یہ کہا کہ بھائی تو کیوں ان کی طرف مائل ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، آخرت میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ اگر تو مجھے اتنا مال دے دے تو تیری آخرت کی ساری جتنے بھی سزائیں اور جرم ہوں گے بالفرض اگر ہوئے ان سب کا میں ذمہ دار، وہ میں اٹھا لوں گا، وہ اپنا بوجھ تو میرے سر پہ لاد دے۔ اس نے پھر کچھ عرصے تک تو اس کو پیسے دیے، پھر روک لیے، پھر اس کو مال نہیں دیا، اور اسی طرح ضدی ہٹ دھرم کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں، کیا ان تک موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا پیغام نہیں پہنچا کہ آخرت میں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور ہر انسان دنیا میں جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، وہ دین کی ہو، وہ دنیا کی ہو، وہ آخرت کی ہو یا وہ اولا کی ہو، اس کو اس کی کوشش کا ثمر ضرور ملتا ہے۔ اسی پیغام کو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، کیا تو نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جو منہ پھیر لیتا ہے؟ اس سے مراد یا تو وہی ولید ابن مغیرہ یا کوئی بھی شخص جو دین کی بات کو سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تولا کا معنی منہ پھیر لینا، اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا، بے پرواہ ہو جانا۔ بے فکری اور غفلت اور بے پرواہی، یہ یوں سمجھ لیں کہ سب سے بڑی خطا اور غلطی ہے۔ ایک انسان جتنا مرضی بڑا پاپی اور گناہ گار ہو، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، لیکن اس کو پرواہ ہو، ڈر ہو کہ یار میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے دل میں ایک کسک آ جائے، دھیان آ جائے اللہ کا، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کی بخشش کے دریا اس کے گناہوں سے بہت بڑے، بہت بڑے۔ لیکن جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، جی کچھ نہیں ہوتا، یہ کیفیت، یہ حالت اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ پاک فرماتے یہ شخص جس نے روح گردانی کی، بے پرواہی کی، لاپرواہ بنا، نظر انداز کیا، وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، کچھ تھوڑا سا دیا پھر سخت ہو گیا۔ اقدا علماء نے لکھا ہے جب کھدائی کرتے ہوں، کنواں وغیرہ کھودتے ہوں یا بنیادیں کھودتے ہوں، تو کھدائی میں جو ایک کوئی سخت پتھر آ جاتا ہے، پتھریلی زمینوں میں خاص طور پہ کوئی چٹان آ جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں کدیا یا کدیا کہا جاتا ہے۔ یہ سخت چٹان جو نہیں ٹوٹ رہی، اسی سے اللہ پاک نے فرمایا اقدا، یہ سخت ہو گیا۔ اس سے مراد اگر تو وہی ولید ابن مغیرہ ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس نے تھوڑا عرصہ تو مال دیا، پھر اس کے بعد سخت دل ہو گیا، پھر دینا بند کر دیا۔ یہ اس کی کنجوسی کا بیان ہے۔ اور اگر یہ عام آیات ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص دین کی طرف کچھ مائل ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا دھیان دیتا ہے، پھر سنگ دل بن کے انہی گناہوں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَى،
جس میں یہ دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ جناب کچھ نہیں ہوتا؟ کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ یا تو اس ولید ابن مغیرہ کی بات ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اب مال دینے کی ضرورت نہیں، اب ویسے ہی جان چھوٹ جائے گی؟ یا کیا ایسا شخص، عام شخص، کوئی بھی شخص وہ یہ سمجھتا ہے کہ چاہے جتنے مرضی گناہ کر لو کوئی پکڑنے والا نہیں؟ کیا اس کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا ان کے پاس وہ خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی؟ وإبراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ پاک نے تورات عطا کی، ویسے ہی تورات کے علاوہ کچھ صحائف بھی دیے گئے تھے۔ علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف کی تعداد 10 لکھی، 10 صحیفے ان کو دیے گئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے ملے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں بھی اللہ پاک فرماتے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک نے ایک شان یہ بیان کی الذی وفا، جس نے بات پوری کر دی۔ اس بات پوری کر دی سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے جو عہد و پیمان کیا، ساری زندگی اطاعت کا، فرما برداری کا، اعمال، اخلاق اور عقائد کو پاک رکھنے کا، تو زندگی بھر بے شمار مشقتیں اور امتحانات آئے، لیکن تمام امتحانات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر پکے رہے، وہ اپنی بات سے پھرے نہیں۔ اس کا نام ہے الذی وفا۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو پورا کر دکھایا، جو وعدہ قول و قرار اللہ پاک سے کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ بعض روایات میں اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں ان کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے الذی وفا کا کیا مطلب ہے؟ وہ ابراہیم جس نے وفا کی۔ صحابی رسول نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ ہی بہتر جانتے، آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفا عملہ باربع رکعات فی اول النہار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل میں یہ وفاداری ظاہر کی کہ روزانہ دن کے شروع میں 4 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس 4 رکعات سے مراد اشراق کے 4 نفل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا زندگی بھر یہ معمول رہا کہ انہوں نے اشراق کے 4 نفل نہیں چھوڑے۔ اور ایک حدیث پاک میں اس کی تائید یوں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں 4 رکعت کو پڑھ لے میرے لیے، میں سارے دن کے تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں۔ دن کے شروع میں تو 4 رکعت پڑھ لے۔ اس سے مراد اشراق کے 4 نوافل ہیں۔ جو بندہ نماز فجر کے بعد اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، کسی دنیاوی کام دھندے میں نہیں لگتا، اور سورج کے طلوع کے 10-12 منٹ کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو حج اور عمرے کا مقبول اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر 2 رکعت اور پڑھ لے تو سارے دن کے اعمال کی ذمہ داری، کفایت اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا سے مراد یہ وفا بھی ہے۔ ویسے بھی انہوں نے ساری زندگی وفا کی، اور یہ عمل بھی ساری زندگی بنایا۔
حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا پیغام تھا؟ ایک پیغام یہ تھا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرت کے اندر ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے میرے محترم دوستو؟ اس سے مراد ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ گیا، خدا نخواستہ کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، تو کوئی اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی اولاد، کوئی باپ، کوئی ماں، یا کوئی نبی یا کوئی فرشتہ یا کوئی جن یا کوئی بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو حالت کفر میں دنیا سے گیا اس کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ یہ جس شخص نے یہ کہا تھا نا کہ ایمان قبول نہ کر، مجھے پیسے دے دے، تیرا بوجھ میں اٹھاؤں گا، اللہ پاک اس کو فرما رہے کہ یہ پیغام نہیں پہنچا کہ ایمان کے بغیر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ شرط میں اس لیے لگا رہا ہوں، علماء نے اس لیے یہ شرط لگائی ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے نیک اعمال ایک دوسرے کے کام آئیں گے اگر ایمان موجود ہے تو۔ جیسا کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، حاملین عرش فرشتے، کتنا اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے، کتنے وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ کا عرش انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ حاملین عرش فرشتے یہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے۔ میرے آپ کے لیے اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اس ایمان کی برکت ہے کہ حاملین عرش اللہ کے خاص فرشتے بھی ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے، تو پتہ چلا کہ ان فرشتوں کا استغفار ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح گزشتہ صورت میں گزرا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے اعمال میں کمی ہوگی اور وہ آخرت میں جنت میں اپنے والدین یا اولاد کے ساتھ ملنا چاہے گا تو اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ حالانکہ ان کے اعمال اس جتنے نہیں ہوں گے لیکن ہم ملا دیں گے، کس کی بدولت؟ ایمان کی بدولت۔ تو ان کے اعمال کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح حدیث پاک میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب جی میری والدہ فوت ہو گئی، میں ان کے لیے کوئی کام کر سکتا ہوں جس کا ان کو فائدہ ہو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا فرمایا، مفہوم اس کا یوں ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو اور کہیں پانی کا انتظام کرو۔ معلوم ہوا کہ اس کے عمل کا فائدہ اس کو ہوگا۔ ایصال ثواب احناف کے نزدیک بالخصوص ہر عمل کا اور دیگر ائمہ کے نزدیک بھی بہت سارے اعمال کا ایصال ثواب وہ جائز ہے۔ تلاوت کر کے، قرآن پڑھ کے، اسی طرح نفل پڑھ کے، صدقہ کر کے کوئی انسان کسی کو ثواب پہنچاتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ ثواب پہنچتا ہے، لیکن یہ فائدہ کب ہوگا؟ اگر اگلا بندہ ایمان والا ہوگا۔ کسی کافر کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اس کو آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو فائدہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے میں نے یہاں پہ علماء نے یہ شرط رکھی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، یعنی کوئی کسی کافر کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ایمان والوں کے اعمال ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اور دوسرا پیغام کیا ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ میں علیہم الصلاۃ والسلام؟ وہ یہ ان سعیہ سوف یری،
دوسرا پیغام یہ کہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہ چیز ضرور ملتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ سعی کرتا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں سمجھتے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ جب یہ ترجمہ کریں گے تو پھر اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ اپنی کوشش کے علاوہ اور کچھ ملتا ہی نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انسان کو وہ ضرور ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی، اس کے علاوہ بھی کچھ مل جائے تو وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جس کی کوشش کرتا ہے وہ تو ضرور ملتا ہے، وہ دنیا کی کوشش کرے۔ اب دنیا میں دیکھیں جو لوگ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت کا ثمر اور پھل ان کو دے دیتا ہے، ضرور مل جاتا ہے۔ کئیوں کو اللہ اس سے ان کی محنت سے زیادہ دے دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے دے دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ آزمائش ہوتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آخرت کے متعلق بھی بعض دفعہ انسان کوشش کرتا ہے تھوڑی، جتنی کوشش کی وہ تو ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے اخلاص کے بقدر اللہ اپنی رحمت سے بعض اوقات زیادہ نواز دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب مفہوم یہ نہیں کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، بلکہ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو کوشش کی وہ ضرور ملے گا، اس سے آگے اللہ پاک کچھ عطا کر دے وہ اللہ کی مہربانی۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سعیہ سوف یری، انسان اپنی کوشش اور محنت کو ضرور دیکھے گا، ضرور پائے گا۔ یہاں دنیا کے اندر جو انسان جو محنت کرتا ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ نماز کے لیے اٹھنا، تلاوت کرنا، قرآن پاک کو سننا، محنت اور مشقت کرنا، گرمی میں روزے رکھنا، اپنے خون پسینے کی کمائی کو صدقہ خیرات کرنا، دین کے لیے جد و جہد اور جہاد کرنا، اس میں بعض اوقات سختیاں، تکلیفیں، مشقتیں وہ برداشت کرنا، یہ ساری کی ساری کوششیں جو ہیں اللہ فرماتے یہ رائے گاہ نہیں جائے گی، یہ دیکھے گا انسان۔ بعض اوقات انسان کو دین کے لیے اپنے گھر سے در بدر ہونا پڑتا ہے، اب کیا اس کی کوشش جو ہے وہ رائے گاہ جائے گی؟ ساری زندگی بعض اوقات انسان جان تک اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے، تو کیا اس کی محنت اور کوشش ضائع چلی جائے گی؟ اللہ فرماتے ایسا نہیں، ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، جو بھی کیا پوری وفا کے ساتھ ناپ تول کے اللہ اپنے فضل سے زیادہ تو دے دے گا، کسی کے عمل میں کمی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہر ایک کا اینڈ اور انجام اور انتہا کہاں پہ ہوگی؟ وہ اپنے رب کے پاس ہوگی۔ سب نے بالآخر جانا کہاں پہ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ ظالم بھی وہیں جائے گا، مظلوم بھی وہیں جائے گا، حق مارنے والا بھی وہیں پہنچے گا، جس کا حق مارا گیا وہ بھی وہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے آج دنیا کے اندر ہر انسان اس عزم کو اور اس بات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے کہ میں نے بالآخر جانا کہاں پہ ہے؟ اپنے رب کے پاس جانا، اور میرے ہر عمل کا بدلہ بھی مجھے کس سے چاہیے؟ اللہ ہی سے چاہیے۔ بعض اوقات انسان اچھے عمل کرتا ہے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ یار لوگ میری قدر ہی نہیں کرتے، اگر لوگوں کے لیے کیا ہے تو پھر لوگوں سے کروا لو قدر۔ اور اگر دل دماغ یہ ہو کہ بھئی میں نے یہ سارا عمل کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اور مجھے اس کا پھل اور ثمرہ بھی کس سے چاہیے؟ اللہ ہی سے چاہیے، تو اللہ اس کا پورا بدلہ بلکہ اپنی رحمت سے زیادہ کر کے دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم،
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم